سب سے بڑی بات یہ جو ہمارا کھنا ڈاک اور کاک شکریال کا جو ایریا ہے سی ڈی اے کی ان لیگل لسٹ میں شامل تھا. جہاں تک منشیات کے اور نجائز فروشی کے پلس یہ جو جسم فروشی کے اڈے اس کے اوپر ہم نے بہت کام کیا ہے. ایسی کوئی بھی چیز ہے تو وہ بغیر کسی پشت پناہی کے نہیں چل سکتی، چاہے وہ پولیس کی پشت پناہی ہو، چاہے وہ کسی سیاسی ڈیرے کی جو ہے نا پشت پناہی ہو. ملک کا پورا بیڑا کر کے آج الحمدللہ ہم نے 1.5 سال میں ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان پروگرام پی کے پوچھتا ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کے علاقہ پنڈوریاں کے اندر، اور میرے ساتھ اس وقت جو مہمان شخصیت موجود ہیں جناب راجہ امجد حسین. یہ رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے NA48 کے، اور وائس چیئرمین رہے ہیں کھنا کاک جو یو سی ہے. ان سے بات کرتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے، الیکشن سر پہ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا میاں محمد نواز شریف صاحب بھی آ چکے ہیں. کتنا جو ہے نا ان کو بینیفٹ ملے گا میاں محمد نواز شریف کے آنے کا، اور جو انہوں نے کام کیے ہوئے اپنے دورے اقتدار کے اندر ان کا کتنا ایک بینیفٹ ملے گا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیر خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر جی، بہت شکریہ جی. اچھا امجد صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے پچھلے دنوں جو ہے نا مسلم لیگ نون چھوڑی ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وجوہات تھیں کہ آپ کو مسلم لیگ نون چھوڑنی پڑی اور اس کے بعد پھر آپ واپس آ گئے؟ کیا یہ تھوڑے ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے کہ یہ کیا سچویشن کیا بنی؟ دیکھیں جی، پارٹی ایک گھرانے کی طرح ہوتی ہے، تو گھر میں بھی آپس میں کوئی کسی طرح تھوڑی بہت آپس میں خلش آ جاتی ہے یا کوئی تھوڑا معاملہ ہو جاتا ہے، تو وہ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے اور چودھری رفعت صاحب نے وہ ہمارا معاملہ ختم کر دیا. ابھی تو ہماری کوئی ناراضگی نہیں ہے الحمدللہ. پہلے کی طرح پارٹی میں جتنی ہماری کوشش پہلے تھی اس سے بڑھ کے آج الحمدللہ پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا رائے صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یو سی کھنا ڈھاک میں جو آپ نے ایسے کام جو عوام وہاں کی محروم تھی، وہ کون کون سے ایسے خاص کام ہیں جو آپ نے کیے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں جی، جہاں تک یو سی کھنا ڈاک کا تعلق ہے، اس کے ساتھ پنڈوریاں کھنا کاک شکریال کی میرے ساتھ یو سی تھی. تو جب ہم پچھلی 2013 سے لے کے 2018 تک جب ہم اسی دوران ہم بلدیات کے الیکشن میں بھی آئے، الحمدللہ الیکشن بھی جیتے. جب ہم نے اس معاملات میں آئے ہیں تو یہاں کی حالت یہ تھی کہ نہ گلیاں تھی، نہ مین روڈ تھی، نہ بجلی کے کام تھے، نہ گیس کے کام تھے. سب سے بڑی بات یہ جو ہمارا کھنا ڈاک اور کاک شکریال کا جو ایریا ہے سی ڈی اے کی ان لیگل لسٹ میں شامل تھا، جس کی وجہ سے یہاں پہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو رہے تھے. تو جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے تو الحمدللہ سب سے پہلے ہم نے برمے کا جو برما ٹون اور کھنا کاک شکریال کا معاملہ تھا وہ NOC ہم نے لیے، جو بہت بڑا کام تھا. الحمدللہ پہلے 6 ماہ میں ہم نے NOC لیا ہے. اس کے بعد ہم نے گیس کے کام کروائے ہیں، بجلی کے کام کروائے ہیں، روڈز کے کام کروائے ہیں، مین سیوریج کے کام کروائے ہیں. مطلب ایک زیرو سے ہم نے سٹارٹ کیا. تو آج تو الحمدللہ یہ ہماری تقریباً جو میری کھنا ڈاک کا ایریا ہے 98% گیس کا کام ہو چکا ہے، 95% بجلی کا کام ہو چکا ہے. مین روڈیں ہماری ساری بن چکی ہیں. اسی طرح ہمارے بجلی کے کام 95% ہو چکے ہیں. ابھی ہم گلی محلے میں آ گئے ہیں. ابھی ہماری پورا فوکس ہے گلیوں کے اوپر اور سیوریج کے اوپر. ابھی سب سے بڑی ہمارا جو ایریے کا مسئلہ ہے پانی کا. خیر اسلام آباد کے جتنے بھی ہمارے NA47 اور 48 میں پانی کا اس ٹائم بڑا معاملہ ہے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. 2 ٹویل ہمارے تیار ہو چکے ہیں جو لوگوں کو پانی ملنا شروع ہو گیا ہے. 3 ٹویل آلریڈی ہمارا اس کے اوپر کام لگا ہوا ہے. مزید بھی ہم نے اسکیمیں پانی کے حوالے سے دی ہیں. اچھا، جو PTI کا دھڑا ہے وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کام یہاں پہ کروائے ہیں. اس میں کیا حقیقت ہے کہ جو PTI ہے اس نے کتنے کام یہاں پہ کروائے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، جہاں تک یو سی کھنا ڈاک کا تعلق ہے، میرے برما ٹون کا، آپ یقین کریں آپ سروے کر چکے، ٹوٹل 2 نالیاں اور 2 گلیاں بنی ہیں 4 سالوں میں. تو ہم نے الحمدللہ ان 6-8 ماہ میں 12 کروڑ روپے کا کام کروایا ہے. اس پہ ٹویل کے کام ہیں، اس کے مین روڈوں کے کام ہیں، اس میں سیوریج کے کام ہیں، اس کے علاوہ گلیوں کے کام ہیں جو الحمدللہ ہم نے کروائے. جس طرح
آپ ملک کو دیکھ رہے ہیں جس طرح آل اوور ملک کا بیڑا غرق انہوں نے کیا ہے، اسی طرح ہمارے ایریے کے جو مثال کھنہ کاک ہے، شکریال ہے، ڈاک ہے، یا جو مضافاتی یوسیز ہے ان میں زیرو پروگریس ہے پی ٹی آئی کی. دیکھیں نا میری بات سنیں، آج اتنا بڑا بحران پانی کا ہے، یہ ایک دن کا تو نہیں معاملہ، یہ پچھلے 4-6 سالوں سے تھا. تو اگر یہ تھوڑے تھوڑے کام ہوتے تو آج اتنے بنڈل ہمارے اوپر نہیں ہوتے. تو لیکن الحمدللہ یہ ہمارا وعدہ ہے، آگے بھی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک خیر کرے، ہماری گورنمنٹ آتی ہے تو اگلے 1-2 سالوں میں جو ہمارے بنیادی اس ٹائم کام ہے سیوریج کے، گلیوں کے اور پانی کے، وہ انشاءاللہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اگلے 2 سالوں میں یہ کام انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے ہم کروائیں گے. اچھا یہاں پہ جو نا منشیات کے بہت سے مسائل ہیں، میں نے دیکھا ہے، ہم نے سروے بھی کیا ہے، بہت زیادہ جو ہے نا منشیات کا کاروبار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پینا پلانا تو ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کاروبار جہاں پہ ہوتا ہے کیا ان کا کلا کما نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، جہاں تک منشیات کے اور نجائز فروشی کے پلس یہ جو جسم فروشی کے اڈے، اس کے اوپر ہم نے بہت کام کیا ہے. مطلب مختلف لوگوں کے اوپر ایف آئی آریں کروائی ہیں، ان کے ریڈز کروائے ہیں، کومنگ آپریشن کروائے ہیں. پہلے اس کی بنسبت کچھ فرق پڑا ہے، لیکن 100% ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے اوپر ہم جتنا ہو سکتا ہے محلہ وائز ہماری کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، اس کے اوپر ان کے تھرو ہم کام کر رہے ہیں. انتظامیہ کا کافی سارا ہمارے ساتھ تعاون ہے، لیکن اس میں پرابلم ہمارے لیے یہ آ رہی ہے، پولیس والے، متعلقہ تھانے والے جو ملازمین ہیں، آفیسر ہیں، وہ اس کے اوپر ایف آئی آریں وغیرہ دیتے ہیں، وہ 2-4 مہینے بعد دوبارہ سے ضمانت کروا کے آ جاتے ہیں. ان کے ساتھ وہ ملے ہوئے، کیا آپ دیکھیں وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں جو کانسٹیبل حضرات یا نیچے کا جو طبقہ ہوتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہمارا جو سسٹم ہے 100% تو ٹھیک نہیں، میں 100% نہیں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ملے ہوں گے، میں بھی شاید ملے ہوئے ہوں، لیکن جہاں تک ہمارے سامنے آیا بہت ساری ایف آئی آریں ان کے اوپر ہوئی ہیں، لیکن کورٹ سے 2-3-4 ماہ بعد ریلیز ہو کے ضمانت پہ آ جاتے، دوبارہ سے وہ کام شروع کر دیتے. ایسی کوئی بھی چیز ہے تو وہ بغیر کسی پشت پناہی کے نہیں چل سکتی، چاہے وہ پولیس کی پشت پناہی ہو، چاہے وہ کسی سیاسی ڈیرے کی جو ہے نا پشت پناہی ہو، کسی صورت میں وہ ضرور ہوتی ہے پشت پناہی، تب ایسی چیزیں چلتی ہیں. کیا دیکھیں جی، جہاں تک سیاسی حوالے سے، وہ تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ کسی بھی لحاظ سے ان لوگوں کو سیاسی حوالے سے کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے. جدھر تک انتظامیہ کی بات ہے، اپر لیول پہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن چھوٹے لیول پہ آپ کو پتہ ہے غلطیاں تو ہمارے سسٹم میں ہیں، وہ تو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پیچھے جب ہماری ڈی سی صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے ان کو برملا یہ کہا تھا، انتظامیہ ایس ایس پی صاحب بھی میرے ساتھ تھے، تو ان کو یہی کہا تھا کہ یہ جو نجائز فروشی کے اڈے ہیں ان کے گھروں کو سیل کیا جائے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے سسٹم کی مطلب ایک خرابیوں کی وجہ سے نا یہ لوگ زیادہ طاقتور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا مستقبل خراب ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے. آج جو اسٹریٹ کرائم جو بڑھ رہا ہے، یقین کریں 70% اس نجائز فروشی کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. جو جوان لڑکے اس منشیات کی لعنت میں پھنس چکے ہیں، وہ مجھے بتائیں جب کسی طرح کی ان کو ارینج نہیں ہوتی، وہ کوئی نہ کوئی چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، وہ اپنا نشہ پورا کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ کام ہو رہا تھا، ترقیاتی کام ہو رہا تھا، کیوں وہ ایک دم رک کیوں گیا؟ کیا وجوہات ہے؟ خاص کر جو گیس ہے اس کا کام روک دیا گیا. دیکھیں جی، گیس کا جو کام رکا ہے وہ 2020 میں یہ اماد اظہر صاحب کی وجہ سے بین لگا ہے پورے پاکستان میں، ٹھیک ہے. اسی طرح میٹر کے اوپر انہوں نے بین لگایا ہے، حالانکہ قطر کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ تھا LNG کا. تو بہترین ہمارے ملک میں گیس آ رہی تھی، ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو گئے تھے، لوگوں کے میٹر لگ رہے تھے، لوگوں کو سہولت تھی. تو ان کی اپنا ایک فلسفہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں پہ ایگریمنٹ کینسل کیا. اس کے بعد پورے ملک میں گیس کا بحران پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے پورے ملک میں ڈیولپمنٹ گیس کی بھی بند کر دی، پلس جو لوگوں کے میٹر لگ رہے تھے وہ بھی بند کر دیے. اچھا یہ بتائیے گا، میاں صاحب واپس آ گئے ہیں، انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ون کر پائے گی؟ بالکل جی، انشاءاللہ ضرور ون کرے گی. دیکھیں جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، 2013 میں جب ہماری گورنمنٹ آئی، ہم نے گورنمنٹ لی، اس ٹائم یہ حالت تھا کہ آپ کے ملک پاکستان کو کوئی $5,000 کوئی نہیں دے رہا تھا. ملک میں آپ کی دہشت گردی تھی، 18-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. کوئی بھی بندہ نہیں سوچ رہا تھا کہ یار یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی، ملک میں سے دہشت گردی ختم ہوگی، یا ہمارے ملک میں بھی کوئی انویسٹمنٹ آئے گی. آپ نے دیکھیں ٹوٹل 2 سالوں میں الحمدللہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی،
اس کے ساتھ دہشت گردی ختم کی، اس کے بعد اربوں ڈالر ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ آئی، پورے 4-5 سال 100 روپے پہ ڈالر آپ کا رہا ہے، 70 روپے لیٹر تک پیٹرول آپ کا آیا ہے، ہر چیز مطلب قیمتیں کم ہوئی ہیں، آپ کے ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ کی باہر سے انویسٹمنٹ آئی ہے، ملک ترقی کر رہا تھا، اچھا بھلا ترقی کر رہا تھا، یہ جان بوجھ کے ایک تجربے کے طور پہ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اچھا، جو کچھ ہوا ثانیہ 9 مئی ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئیں، اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے کوئی تتر بتر ہو گئے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نیچے جو عوام طبقہ ہے، عوامی طبقہ ہے، اس کے دل سے عمران خان کو کیسے نکالا جائے گا؟ وہ کیسے ووٹ، جب ووٹ اگر ڈالا جائے گا تو ووٹ تو ادھر جائے گا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو صرف ایک سوشل میڈیا پہ باتیں ہیں، ادروائز میں بھی یو سی چیئرمین ہوں، کل آپ سروے کروا لیں، ٹھیک، کل الیکشن ہو جاتے ہیں میرے پورے ایریے میں، آپ دیکھیں گے الحمدللہ 80-20 کا 80-20 کا فرق ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، پی ٹی آئی اور نون لیگ 80% ہوگی، پی ٹی آئی 20% ہوگی۔ کل جو ہمارے بلدیاتی الیکشن تھے، پی ٹی آئی کا سروے تھا، نون کا سروے تھا، مختلف اداروں کا سروے تھا، میرے ایریے میں 80-20 کا مقابلہ تھا پی ٹی آئی کے ساتھ۔ تو یہ تو صرف ایک سوشل میڈیا کے طور پہ باتیں چل رہی ہیں، دیکھیں میری بات سنیں، عوام کو پتہ ہے پچھلے 4 سالوں میں کیا ہوا ہے، کس طرح آستہ بستہ ملک اجاڑا گیا ہے، بہترین لوگوں کے کاروبار تھے، مطلب ضروریات زندگی ایک لوگ اچھے طریقے سے گزار سکتے تھے، ملک کا پورا بیڑا غرق کیا۔ آج الحمدللہ ہم نے 1.5 سال میں ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ دیکھیں نا، آج آپ کہہ رہے ہیں 250 یا 270 روپے لیٹر پیٹرول ہے یا 80 ہے یا جو بھی، کل یہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا یہ تو 700 لیٹر پہ ہوتا۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا جی، جو میسج آپ عوام کو دینا چاہتے ہیں کیا میسج ہے؟ دیکھیں جی، 2 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو الحمدللہ ہمارے اسلام آباد کے مضافاتی دیہی ایریوں کے لیے سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے 15 ارب روپے کا پیکج کا اعلان کیا تھا، جس کے کچھ کے ٹینڈر آ چکے تھے، ہمارے کام چل رہے تھے، وہ بھی اس نگران گورنمنٹ کی وجہ سے رک گئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ 2 ماہ الیکشن کے ہیں، اس کے فوری بعد یہ آپ ہمارے جو دیہی ایریے کے یو سیز جتنی بھی ہیں اسلام آباد کی، اس میں بھرپور طریقے سے ڈیولپمنٹ کے کام شروع ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ آج الحمدللہ ہمارے لوکل گورنمنٹ کے بھی ٹینڈر آ چکے ہیں، اس کے بعد مزید ہمارے 1.5 ارب روپے کے ٹینڈر مزید ان دنوں میں آنے ہیں۔ تو میرا میسیج لوگوں کے لیے یہی ہے، اپنے علاقے کے عوام کے لیے، پورے اسلام آباد، پورے پاکستان کے لیے یہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی ہماری گورنمنٹ آئے گی، یہ آپ کی مہنگائی بھی کم ہوگی، پیٹرول کی قیمتیں بھی سستی ہوں گی، ڈالر بھی کم ہوگا، انشاءاللہ ملک ترقی بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے جناب راجہ امجد حسین صاحب، رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے دور حکومت کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ چیزیں سستی تھیں، جب پی ٹی آئی آئی تو انہوں نے مہنگائی کا بازار گرم کر دیا، اور اس کے بعد جو کام ہو رہے تھے وہ بھی رک گئے، اور جو پیٹرول 70 روپے ملتا تھا تو وہ پیٹرول جا کے آج جو ہے نا 280 کے قریب ہو گیا ہے، اور مہنگائی ملک کے اندر اتنی چھائی ہوئی ہے کہ غریب بندے کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی جماعت جو ہے وہ غریبوں سے محبت کرتی ہے، اور جب بھی وہ حکومت کے اندر آئی ہے تو غریبوں سے پیار کیا ہے، محبت کیا ہے، ان کے لیے جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ سستی کیے ہیں، اور آئندہ بھی اگر عوام نے اعتماد کا اظہار کیا تو پاکستان مسلم لیگ نون عوام کے اندر خوشحالی پیدا کرے گی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔